انسان کے بس میں یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی خاص چیز کے لیے دعا کرے، اور اس دعا کو شرف قبولیت عطا کرنے کے بعد انسان کو وہ چیز عطا کرنا خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو خدائے بزرگ و برتر کے ہاں شرف قبولیت اختیار نہ کرے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر اس دعا کا بدلہ اس انسان کو نہ ملے تو بروز قیامت اس کا اتنا زیادہ ثواب اسے ملتا ہے کہ انسان یہ دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں میری کوئی بھی دعا وہاں پر موجودگی پہ پوری نہ ہوتی، بلکہ اس کا ثواب مجھے بروز حشر مل جاتا تاکہ میں اس ثواب کو یہاں پر انجوائے کر سکتا۔ دوستو، آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دعا کی قبولیت کا کون کون سا وقت ہوتا ہے، کون سے مخصوص زمان و مکان ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کی قبولیت کا ایک عجیب واقعہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور سے جو ہے وہ آپ کو سنایا جائے گا، اور اس ویڈیو کے بالکل شروع میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا آپ کی قبول ہو گئی ہے یا نہیں، آپ کو اس بات کا کیسے پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ احباب نے ابھی تک ہمارے چینل یعنی انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے۔ دوستو، اگر انسان کو یہ محسوس ہو کہ اب اسے مزید گناہ کرنے کا کوئی دل نہیں کر رہا اور وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے، معافی طلب کرے اور خدائے بزرگ و برتر کے ہاں اپنے سر کو جھکا لے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ دوسری دوستو نشانی یہ ہے کہ انسان کا قلب اطمینان کی حالت میں آ جائے، یعنی آپ اپنے دل میں اطمینان حاصل کر لیں اور آپ کو یوں محسوس ہو کہ جو جیسا ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، خدائے بزرگ و برتر کی یہی مرضی ہے اور اسی مرضی کے عین مطابق میری زندگی گزر رہی ہے۔ جب انسان یہ سوچنا شروع کر دے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک دوسری نشانی ہے جو کہ شرف قبولیت دعا جو کو ملتا ہے اس کی ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ دوستو، تیسری اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے اور دعا کے فوری بعد وہ اپنے دل کو انتہائی ہلکا، اپنے جسم کو ہلکا، اپنے سر کو ہلکا اور اپنے ارد گرد ہونے والی تمام فکروں سے بے نیازی کی طرف جب موو کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی دعاؤں کا قبولیت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ انسان اس وقت دعا کرے جب دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی، تو انسان کی دعا قبول و منظور ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے متعدد اوقات و مقامات ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے ہے لیلۃ القدر۔ نبی اکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس وقت فرمایا جب انہوں نے کہا کہ مجھے بتلائیں کہ اگر مجھے کسی رات کے بارے میں علم ہو جائے کہ وہ لیلۃ القدر کی ہی رات ہے تو اس میں کیا کہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، یا اللہ بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے اے مغفرت کرنے والے۔ تو یعنی اگر انسان لیلۃ القدر کی رات اپنی زندگی میں پا لے، یعنی رمضان المبارک کی عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جو آخری جو عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں سے تلاش کریں، اور 27ویں کی رات کے بارے میں بہت سے علماء کا اجماع ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہے، تو اگر آپ اس رات کو دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو اس دعا کو شرف قبولیت ادا کرتی ہے۔ دوسرا آپ کا جو ایک ٹائم ہے جب کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے رات کے آخری حصے میں، یعنی سحری کے وقت دعا کرنا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نزول فرماتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و کرم ہے کہ ان کی ضروریات اور تکالیف کو وہ دور کرنے کے لیے نزول فرماتا ہے اور صدا لگاتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو اسے بخش دوں۔ دوستو، اس کے علاوہ جو تیسرا وہ ٹائم ہے جس میں دعا آپ کی قبول ہوتی ہے وہ ہے فرض نمازوں کے بعد۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من
علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اگلا جو ٹائم ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے وہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر فرض نمازوں کی اذان اور میدان معرکہ میں گھمسان کی جنگ کے وقت چنانچہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزیں کبھی رد نہیں ہوتی یا بہت ہی کم رد ہوتی ہیں، اذان کے وقت اور میدان کارزار کے وقت جب گھمسان کی جنگ جاری ہو۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ بارش کے وقت بھی دعا کبھی بھی جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ دوستو رات کے کسی حصے میں اگر آپ دعا کریں تو وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رات کے وقت ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان دنیاوی اور اخروی خیر مانگے تو اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے۔ یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ اسی طرح سے جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کا تذکرہ کرتے آپ فرماتے ہیں کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھڑی کے انتہائی مختصر ہونے کا اشارہ بھی فرمایا۔ اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن پورے دن درود و سلام پڑھتے رہیں اور اپنے دل میں اپنی خواہش کو لازمی برقرار رکھیں تاکہ جب وہ گھڑی آئے تو آپ کی زبان سے درود نکلتا ہو اور آپ کے دل سے آپ کی دعا نکلے۔ دوستو اسی طرح سے زمزم پیتے وقت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قبول و منظور فرماتی ہے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد سے پیا جائے۔ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ دوستو اسی طرح سے سجدے کی حالت میں دعا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے سجدے کی حالت میں دعا کر۔ اسی طرح سے مرغ کی آواز سننے کے وقت کی دعا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم مرغ کی آواز سنتے ہو تو اللہ سے فضل الہی مانگا کرو کیونکہ اس وقت مرغ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا مانگیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ ذوالنون یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مچھلی کے پیٹ میں یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ان الفاظ کے ذریعے کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی جس آیت میں ان الفاظ کا ذکر ہے ان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اور مچھلی والا جب غصے کی حالت میں چل نکلا اور یہ سمجھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، پھر اس نے اندھیروں میں پکارا تو یہ شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو پاک ہے میں ہی ظلموں اور ظالموں سے۔ ظلموں جو ہے وہ میں نے ایک ایسی ایڈیشن کی ہے جو اپنے پاس سے ہے، تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم سے اسے غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 87-88۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ جو بھی اسے پکارے گا تو وہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، جیسے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور اسی طرح نجات بھی دے گا جیسے یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ اس کی دلیل آیت کا آخری حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیں گے۔ مصیبت پڑنے پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا کے ذریعے آپ دعا کریں تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مصیبت کے پہنچنے پر حکم الہی کے مطابق کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے آسانی عطا فرما۔ اسی آیت میں آگے فرمایا کہ یا اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما،
اور مجھے اس سے اچھا بدلہ نصیب فرما تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے اچھا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے جو ہے سامنے جھکنے کی، خود سے دعا مانگنے کی اور اپنی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔